الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ المدد شیئا للہ. قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ اسد اللہ قطب عالم می زنم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. پروردگار عالم رب ذوالجلال کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ نے ہمیں اہل ایمان سے بنایا اور ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت کرنے والا بنایا اور آپ کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنایا اور سنتوں کی ادائیگی کی خواہش اور چاہت رکھنے والا بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے اور ہمارا ذمہ ہے کہ یہ بغیر طلب کے جو نعمتیں خدا نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اس کی حفاظت کریں اور اس پر جو اس کا قانون ہے پابندی سے عامل رہیں، عمل کرتے رہیں اور گناہ سے خود کو بچانے کی مقدور بھر کوشش کرتے رہیں. کہ انسان ہے، کہاوت ہے الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان غلطی اور بھول کے مجموعے کا نام ہے. انسان سے غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار رہے. عزیزان محترم، دنیا میں ہر جگہ پر لوگوں نے اپنے اپنے طور پر خود کو بہتر بتانے کی کوشش کی، مگر آخر کار وہ اپنی اسی کوشش میں ناکام ہو جاتے ہیں. مگر وہ قانون اور وہ بہتری جو اللہ نے اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تمام دنیا کو عطا فرمائی ہے، وہ ایسی بہتری ہے جو قیامت تک بہتر ہی رہنا ہے. ایک بال برابر بھی اس میں کجی آ ہی نہیں سکتی ہے. وہ قانون جو اللہ نے بنایا ہے وہ قانون بہتر ہی ہے، اس میں کمی آ ہی نہیں سکتی ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے بنائے ہوئے قانون میں کمی پاتے ہیں تو وہ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ ہر قانون ایسا ہی کچھ کمی رکھنے والا ہوتا ہے. مگر افسوس کہ انسان کی عقل کا بنایا ہوا تماشا ضرور کمی بیشی کا اندیشہ رکھتا ہے، مگر انسان کی عقل کو بنانے والے رب ذوالجلال کا قاعدہ اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے.
اور وہ قاعدہ جو اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، جسے ہم قرآن، سنت، دین اسلام اور اس کی تعلیم کے نام سے آج جانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آج ساری دنیا عورتوں کے حمایت کے بڑے بڑے پرچم، بڑے بڑے علم بلند کیے ہوئے ہے، مگر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ اپنے غرور و تکبر کے نشے میں اس قدر مست ہو چکے ہیں کہ وہ خود ہی جو عورتوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کا دم بھرتے ہیں، وہی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ یہ دعوے زبان سے کیے جانے بہت آسان ہیں، مگر حقیقت میں بھلا کرنا یہ بڑا کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں ہی کا یہ حصہ بنایا ہے، اہل ایمان ہی کی یہ شان بنائی ہے کہ وہ اپنے رب سے جیسا اس کا حق ہے ڈرتے ہیں، اور اپنے اعمال میں خیر کی طلب رکھتے ہوئے مقدور بھر بہتری کی طرف کوشاں رہتے ہیں۔ یہ اہل ایمان ہی کی شان ہے۔ جن کو ایمان ہی نہیں، ان کی ہر خوبی ان کے لیے بیکار ہے، ضائع ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کسی خیر کا انہیں جو ان کے زعم میں بھی ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ تو اس میں ہے کہ ہمیں اللہ کے قانون کو مان لیں اور اللہ کے قانون پر چلیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جو آج عورتوں کی حفاظت کا دم بھرنے والا، ان کے آباء و اجداد کو چند نسلوں پہلے اگر دیکھتے ہیں تو ان کی حالت ایسی تھی کہ ظلم کی انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ عورتوں پر اس قدر ظلم ہوتے تھے کہ انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی ان کی وقعت ہی نہیں تھی۔ ان کو اپنے لیے پریشانی کا سبب جاننا، بے برکتی کا سبب جاننا اور ان سے خود کو نقصان پہنچنے کا یقین رکھنا، اسی طریقے کے توہمات میں دنیا زندگی گزار رہی تھی کہ عرب کے زمین سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صدائے حق کو بلند فرمایا، اسلام کے پیغام کو عام فرمایا، تو وہ ایسی صدا بلند ہوئی کہ حقوق انسانی کا جو آج دم بھرنے والے ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ آخر حقوق انسانی کا خیال مذہب اسلام میں جس قدر اہتمام کے ساتھ ہے کسی اور مذہب میں وہ ملتا ہی نہیں ہے۔ مل بھی کیسے سکتا ہے کہ وہ خود ساختہ ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، اور خدا اپنے بندوں کے لیے جو قانون بناتا ہے قسم خدا کی اس میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں مکمل قانون عطا فرمایا۔ عورتوں پر ظلم و زیادتیاں ہوا کرتی تھیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ظلم و زیادتیوں کو ختم کر دیا۔ رحمت بن کر کے آپ تشریف لائے، لوگوں کو رحم کرنا سکھا دیا، مہربانی کرنا سکھا دیا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا سکھا دیا۔ یہ آج اسلام کا روشن چراغ ہی ہے جس نے ظلم کے تاریکی کو دور کر دیا، رحم و مہربانی اور حسن سلوک کے عظیم روشن دن کے طلوع ہونے کا سبب بن گیا، بلکہ روشن سورج بن کے چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس دین کے نازل کرنے والے، ہم ہی اس دین کے حفاظت کرنے والے۔ ہاں، اگر ہم خود اپنے عمل کو کوتاہ کر لیں گے تو یقیناً اس کی پاداش ہمیں ضرور بھگتنی پڑے گی۔ کما تدین تدان، اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا کرو گے اچھا پاؤ گے، برا کرو گے برا پاؤ گے۔ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ شادی بیاہ جو ہوتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا ان کے لیے بچیوں کا ہو جانا، لڑکیوں کا ہو جانا، بہن کا رہ جانا، یہ سارے معاملات ان کے لیے پریشانی کا سبب ہوتے ہیں، اور حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سراپا رحمت کا یہ سبب ہوتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید الخدری، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بکثرت احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں۔ چند احادیث کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے
پیش کروں گا کہ جس سے ہمیں ایک حوصلہ و ہمت ملے کہ زندگی جینا کس کا نام ہے، زندگی پریشانیوں سے ڈر جانا یا دنیا میں آرام اور آسائش کے طلب میں کوشش میں گزار دینا اس کا نام نہیں ہے، بلکہ آخرت کے سنوارنے کی طرف قدم بڑھانا زندگی کا حقیقی مقصد ہے، اور سچے معنوں میں دیکھا جائے تو وہی زندگی ہے جو آخرت کی طرف بڑھنے والی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کسی انسان کو 3 بیٹیاں ہو اور وہ ان بچیوں کی بہترین تربیت کرے، اچھے اخلاق سکھائے، ان پر مہربانی کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے اور ان کے خیال رکھنے میں بے صبری نہ کرے، ان کی حفاظت کرنے میں، نگہبانی کرنے میں، ان کے حقوق کی ادائیگی میں بے صبری نہ کرے، بلکہ وہ صبر و سکون کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کرتا رہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا رہے، اچھے کپڑے پہناتا رہے، اچھا کھانا کھلاتا رہے، اپنی محنت سے جب یہ بندہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اور آج سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ جس قوم کے افکار و نظریات کو مٹانا اسلام کی شان ہے، آج اسی قوم کے افکار و نظریات کو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ چند ناخواندہ حضرات یا کم دینی علم رکھنے والے لوگوں کے ذہن و فکر میں بھی یہ کیڑے کل بلانے لگتے ہیں کہ لڑکیاں ہیں، کیسی زندگی ہوگی، ہم کیسے جئیں گے، ہم ان کا کیسا کریں گے، کیا ہوگا، کیسا ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے کا سبب عطا فرما رہا ہے، آسانی سے جنتی بننے کا موقع عطا فرما رہا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا موقع عطا فرما رہا ہے، اور ہم اس موقع کو معاذ اللہ، حد تو یہ ہو گئی کہ اگر لڑکی ہو رہی ہے، آج کل کی مشینیں بتا دیتی ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے اسکیننگ کے ذریعے، تو اسے وہیں ختم کر دینے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ یہ وہ توہمات اور یہ وہ برے سوچ تھے جس کو اسلام نے 1400 سال پہلے مٹا دیا، اور اسلام نے یہ تعلیم دی کہ عورت، بچیاں جو ہوتی ہیں، لڑکیاں جو ہوتی ہیں، وہ باعث رحمت ہوتی ہیں، وہ باعث برکت ہوتی ہیں، باعث نجات ہوتی ہیں، باعث رضائے الہی ہوا کرتی ہیں۔ یہ مذہب اسلام نے ہمیں یہ ساری تعلیمات بتائی، مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں کہ کسی جگہ ہم اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے جاتے ہیں، کسی جاب کو پورا کرنے جائیں یا کسی مارکیٹ میں بزنس کو سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم پہلے اس کا علم لیتے ہیں کہ ہمیں کیسے کیسے کرنے سے ہمیں کامیابی ہو سکتی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم میں سے کبھی شاید ہی کسی نے کسی مسجد کے امام سے یا عالم سے یا مفتی سے یا اپنے کسی دیندار جن کو اللہ نے دینی علم عطا فرمایا ہے، ان کے پاس جا کر کے اس نے پوچھا ہو کہ مجھے اللہ نے بچے عطا فرمائے تو مجھے کیا فرض ہوگا مجھ پر کہ میں ان کی تربیت کیسے کروں، خدا و رسول کے قانون میں مجھ پر کیا فرض ہے، خدا و رسول کے قانون میں میرا انداز ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، میرے اخلاق ان کے سامنے کیسے ہونے چاہیے، میرا کردار ان کے سامنے کیسا ہونا چاہیے، تاکہ میرے بچے آنے سے پہلے میں اپنے اخلاق کو، کردار کو سنوارنے والا ہو جاؤں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں جیسے گھر میں بکری، گائے، بیل پکڑ کے لاتے ہیں، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی شادی کرتے تو بچے ہو جاتے، بس کیا ہے وہ پل جاتے، وہ بھی گھاس کھا رہے، دودھ پی رہے، پل جا رہے۔ ایسے ہی سمجھتے ہیں کھانا لا کے ڈال دیں گے، کھا لیں گے، پڑھ جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے۔ نہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، حقوق کے ادا کرنے ہیں، کس طریقے سے ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اپنی محنت سے ان کا پیٹ بھرو، یعنی حلال و حرام کی تمیز رکھو، حرام لقمہ مت کھلاؤ، حلال کھلاؤ، جتنا ہو سکے اتنا اچھا کھلاؤ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، گالی گلوچ والا سلوک، ظلم والا سلوک، بدسلوکی نہ رکھو، ان کے ہو جانے سے ان کے ساتھ نفرت کا رویہ مت رکھو، انہیں ناپسندیدگی کا رویہ مت رکھو، بلکہ ان کے ساتھ رفق کے ساتھ پیش آؤ، یعنی مہربانی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اور اچھی تربیت کرو۔ اچھی تربیت کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اے فار ایپل بی فار بیٹ پڑھا دینا اچھی تربیت ہے، کسی بڑے اسکول میں پڑھا دینا اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت یہ ہے کہ بچوں کو حلال اور حرام کا فرق سمجھاؤ، اسلام اور کفر کا فرق سمجھاؤ، ایمان عقیدے کی پہچان بتاؤ،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اللہ کا کلام پڑھنا سکھاؤ، اللہ کے رسول کی نسبتوں کا ادب و احترام کرنا سکھاؤ، بزرگوں کا، بزرگی کا اور ماں باپ کا، رشتہ داروں کا، دین کا علم رکھنے والوں کا، اللہ کے ولیوں کا، یہ ساری تعلیم ہمیں اچھی تربیت میں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مگر ہم سوچیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو کیا یہ ذمہ داری پوری ادا کی؟ خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے یہ ذمہ داری ادا کر دی۔ اگر اس نے ذمہ داری ادا کی ہے تو جان لیں کہ وہ کامیاب انسان ہے، اور اگر ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، ابھی زندگی باقی اور ہمارے پاس بچیاں ہیں، ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں، ابھی اس فرض کی ادائیگی میں ہماری زندگی ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اچھا طریقہ ان کے ساتھ رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ فرمایا، ایک صحابی آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے پر جنت مل رہی ہے اور بخشش مل رہی ہے، خدا و رسول کی رضا مل رہی ہے، اگر کسی کو 2 بیٹیاں ہوں تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، 2 بیٹیوں کی بھی اچھی تربیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اچھی تربیت کرنا اور انہیں دین کی پہچان بتانا، ان کے ساتھ اچھا کھانا پینا اور اچھے کپڑے پہنانا، اچھا سلوک کرنا، اور اس کے بعد وہ جب اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان کی شادی کرنے کی عمر آ جائے تو ان کی شادی کر کے ان کے گھر بھیج دینا، ایسا کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، 3 بچیاں ہیں تو اس کے ساتھ یہ خوبیوں کے ساتھ اگر کوئی شخص جو آپ نے بیان فرمایا اس پر عمل کر دے تو اس کے لیے تو نعمت ہے، مگر اگر مان لو کسی کے پاس 2 ہی بچیاں ہیں تو کیسے کریں گے یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ان 2 بچیوں کے ساتھ بھی اگر وہ شخص ایسا ہی حسن سلوک اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے اور ان کو شادی کر کے ان کے گھر بھیج دیتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا۔ پھر ایک اور صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ، 2 بچیاں ہونا، 3 بچیاں ہونا قسمت کی بات ہے، کسی کو 3 ہے تو کسی کو 2 ہے۔ عرض کرتے کسی کو اگر 1 ہی بچی ہو تو کیا ہو؟ سرکار فرماتے 1 بچی کے ساتھ بھی اگر تم یہی سلوک کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارے عمل میں کمی ہو جانے پر بھی جب اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب زیادہ ہی عطا فرما رہا، اس کی جزا زیادہ ہی عطا فرما رہا ہے، مگر ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم عمل کے میدان میں ڈر جاتے ہیں، ہم نے جتنا کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمانے والا ہے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک غریب عورت ان کے دروازے پر آئی اور اس نے کچھ مانگا کھانے کے لیے، اور اس کی گود میں 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں۔ ماں باپ کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے، بہت عظمت والا رکھا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کیسی قربانیاں دیتے ہیں وہ بچوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بچپن میں کن قربانیوں کو انہوں نے اپنے لیے پا لیا ہے، مگر جب ان کی عمر ہو جاتی ہے، بزرگ بننے لگتے ہیں ماں باپ، عمر ڈھلنے لگتی ہے تو بچوں کو ان کی بات بری لگنے لگتی ہے، ان کا بار بار سوال کرنا برا لگتا ہے، بار بار مانگنا برا لگتا ہے، بار بار کھانا مانگنا برا لگتا ہے، بار بار پانی مانگنا برا لگتا ہے، مگر یہی وہ ماں باپ ہیں جو دن بھر کی محنت کے بعد تھکے ہارے رات میں جتنی مرتبہ بچوں نے پانی مانگا، باپ اتنی مرتبہ، ماں اتنی مرتبہ اپنی نیند کو قربان کر کے ان کی خدمت کر رہی، ان کو ڈر لگ رہا ہے کلیجے سے لگا کے سلا رہے ہیں، ٹھنڈی لگ رہی ہے اپنا چادر اتار کر کے انہیں اڑا کر کے سلا رہے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں گود میں سلا رہے ہیں، گرمی ہو رہی ہے پنکھا جھلا رہے ہیں، بہرحال ہر طریقے سے انہوں نے مشقت کو برداشت کیا ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ بڑے ہونے کے بعد بچوں کو وہی ماں باپ کی آواز بری لگنے لگتی ہے جن ماں باپ کی آواز سن کر کے وہ ہر غم بھلا دیا کرتے تھے، ہر ڈر اور خوف کو بھلا دیا کرتے تھے۔ سرکار حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتون 2 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے میرے پاس آئی، کچھ مانگی۔ اب ام المومنین کی حالتیں، ازواج مطہرات کے گھروں کی حالت کیا ہوتی تھی، سرکار کے گھروں کی حالت کیا ہوتی تھی، وہ کئی ہفتے کئی دن گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، آپ کے گھر میں چھپا کے رکھنے کی عادت نہیں ہوتی، جو ہوتا سب کھلا دیا جاتا تھا۔ آ کے مانگتی ہیں تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ 3 کھجور تھے